کہ اگر امن معاہدہ ہو گیا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح حدیبیہ کی تھی اس میں بعض شرائط ایسی تھیں، بعض شرائط اس کے اندر بھی ایسی تھیں جس کو صحابہ کرام نے بہت برا سمجھا تھا، جو ان پر بہت ناگوار گزر رہی تھی، لیکن اسلام کے وسیع تر مفاد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط کو بھی قبول کر لی۔ تو آج بھی اس امن معاہدے کے اندر بعض چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ ہمارے خلاف، لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ امن اگر ہو جائے گا اور دوبارہ سے مسلمانوں کو وہاں پہ جمنے کا موقع مل جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی مسلمان ملک کی فوج وہاں پہنچ جائے، جیسے یہ کہا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی فورس وہاں پہ تعینات کی جائے گی، تو ممکن ہے، بہت بڑا امکان ہے کہ آئندہ دوبارہ ایسی نوبت نہ۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے مسلمان بھائیوں کی مزید جانی نقصان سے ان کو بچا لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ فوت ہوئے ہیں اس جنگ کے اندر، شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا، اور جو لوگ بیچارے زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زخموں کو مداوع فرمائے، ان کی تکلیف کو دور فرمائے، اور جو بیچارے بے گھر ہو چکے ہیں، ابھی بہت مشکل کام ہے، تعمیر نو کرنا آسان کام نہیں ہے، غزہ کو دوبارہ سے بنانا، میں آپ کو بتایا کہ کوئی عمارت سلامت نہیں رہی، وہ بیچارے پچھلے 2 سال سے خیمہ بستیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، دوبارہ سے اس کو بنانا آسان کام نہیں تھا، ایک ہنستا بستا ایک خوبصورت شہر تھا جس کو بالکل تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، اجاڑ دیا گیا ہے۔ بہرحال ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ دوبارہ اس کے اندر رون کے لے کے آئے گا، اللہ پھر سے غزہ کے باسیوں کو امن و سکون نصیب کرے گا، اور مسلمان دوبارہ سے وہاں پہ طاقت میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو امن و سکون اور ہمارے ملک کے اندر بھی امن و سکون پیدا فرما دے۔